کوئی مخصوص برادری میری نہیں، اس لیے میری برادری پیپلز پارٹی ہے، اور میری برادری کا جتنا وہ مظلوم لوگ ہیں جنہوں نے زیادتی ہوئی ہیں اور جنہوں کا کم کاج نہیں ہوا، جنہوں نے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے، وہی میری برادری ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی کے پروگرام ہماری یونین کونسل۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں تحصیل ہجیرہ کی نوائی یونین کونسل اور حلقہ نمبر 1 عباسپور کی زیری یونین کونسل سیڑا کے مقام پر، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے نامزد امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسل یونین کونسل سیڑا جناب محمد خالد گجر صاحب۔ محمد خالد گجر صاحب چونکہ پی ایس ایف میں بھی بڑا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، جب کالج کا دور تھا تو اس کے بعد یہ گلف میں چلے گئے اور گلف میں یہ رہے ہیں پی وائی او کے چیئرمین آل پاکستان، اور ایک بڑے نامی گرامی شخصیت ہیں۔ انہوں نے اس مرتبہ بلدیاتی الیکشن میں یونین کونسل سیڑا سے بطور ڈسٹرکٹ کونسل الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے اور کمپین کر رہے ہیں۔ یہ جو یونین کونسل ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ اس یونین کونسل سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، ان کی یہ آبائی یونین کونسل ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بڑے پورے آزاد کشمیر پاکستان کی نظریں اس یونین کونسل پر ہمیشہ مرکوز رہی ہیں، اور اس مرتبہ خالد گجر صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں آج، اور یہ خود اپنا تعارف بھی کرا دیں گے کہ آپ نے یہ فیصلہ جو کیا ہے، ایک بزنس مین ہوتا ہے چونکہ اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، بڑا سہل کام بھی ہے، لیکن یہ تو بڑا مشکل کام ہے جو ابتدائی، یہ خاص کر کے جو عملی سیاست ہے، اس میں آپ نے کیا سوچ کر قدم رکھا ہے اور لوگوں کا رسپانس کس طرح کا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو جموں کشمیر ٹی وی کے پروگرام ہماری یونین کونسل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، تھوڑا سا آپ مزید اپنا تعارف ناظرین کو کرا دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنی یونین کونسل کے لوگوں سے مل سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ تھینک یو۔ اچھا، تھوڑا سا آپ اپنا تعارف بھی کروا دیں، چونکہ میں نے تو کرا دیا کہ آپ پی ایس ایف سے ہیں، پھر آپ پی وائی او کے گلف کے جو ہے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور کیا سوچ کر آپ نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے؟ دیکھیے جی، میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں کالج کے دور میں پی ایس ایف میں بھی رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جب میں اوورسیز میں روزگار کے سلسلے میں گیا ہوں تو وہاں روزگار کے ساتھ ساتھ میں نے الحمدللہ پارٹی کا ساتھ دیا اور پارٹی کے ہر فورم پہ کام کیا، اور پارٹی نے مجھے الحمدللہ عزت بخشی، اور میں سعودی عرب کا چیئرمین رہنے کے علاوہ پی وائی او گلف کا اس وقت موجودہ چیئرمین تھا جب میں نے پاکستان موو کیا، تو پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک الحمدللہ رسائی حاصل ہے، اور الحمدللہ پارٹی کے ساتھ وابستگی جو ہے نا میرے ان سے 2 نسلوں سے ہے، تو ہم بائی برتھ پیپلز پارٹی کے جو ہے نا وہ جیالے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ جو یونین کونسل ہے یہ بڑی ٹف یونین کونسل ہے، اس کے جو پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں اکثر حساس ترین ہوتے ہیں، چونکہ یہاں پر بے شمار اس طرح کے جو اس سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں، اور یہ جو یونین کونسل ہے یہ سابق وزیر اعظم اور موجودہ ممبر اسمبلی سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی آبائی یونین کونسل ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہونے کے باوجود ان کے خاص کر کے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ دیکھیے جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں کافی تھوڑی کمزور ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے یہاں جیالے پیپلز پارٹی کے بڑے عظیم کارکن موجود ہیں، جیسے کہ سردار شکور صاحب، سردار غفور صاحب، خواجہ ادریس صاحب اور دیگر ہمارے جو ہے نا ہماری فیملی کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے حالات و واقعات آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہے، لیکن یہاں پیپلز وقتی پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے، اور سابق وزیر اعظم صاحب بھی ہماری آبائی گاؤں سے بھی ہیں، اور اس یونین کونسل کے جو ہے نا وہ رہنے والے ہیں، پولنگ اسٹیشن ہمارے ایک ہیں، تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے اچھا رسپانس مل رہا ہے، کیونکہ وزارت عظمیٰ پہ جانے کے بعد دوسرا جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ ایک بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، لیکن اس کے باوجود میں پر امید ہوں اور میرے حوصلے بلند ہیں۔ انشاءاللہ مجھے اچھا رسپانس ملا ہے، تو انشاءاللہ میں مقابلہ، ہار جیت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن انشاءاللہ میں مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے مجھے اس رب بارک تعالیٰ کے اس
گھر کی کہ انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. جو لوگوں کا رسپانس ملا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ. باقی ہر جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم مکمل طور پہ تیار ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر لحاظ پہ، ہر جگہ، ہر فیلڈ پہ انشاءاللہ ہم ٹف ٹائم دیں گے ان کو. تو باقی تو وقت بتائے گا کہ 27 تاریخ کو انشاءاللہ شام کو سب کچھ دودھ اور پانی ہو جائے گا. اچھا، آپ نے فیملی کی بات کی ہے تو آپ کی فیملی کا خاصا ووٹ ہے اس یونین کونسل میں، تو کیا آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، میری فیملی کے جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں ہمارے جو ایم ایل اے ہیں یاسین گلشن صاحب بھی، انہوں نے بہت ترقیاتی کام کیے ہیں اس حلقے میں، اس یونین کونسل میں، تو فیملی ان کے ساتھ بھی ہے. لیکن ان کے بھی امیدوار یہاں پر موجود ہیں، قد کاٹ والے ہیں. جی، وہ بھی جو نون لیگ کے امیدوار ہیں ماشاءاللہ وہ بھی خاصے یہاں کے حلقے میں رہنے والے امیدوار ہیں. پھر آپ کے جو فیملی ہے وہ کیا کرے گی، کس کی سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں، یہ تو میں نے تو کسی کو بھی نہیں، نہ میں تو اپنی پارٹی کے نظریے پہ کھڑا ہوں اور میں اپنی پارٹی کے اپنے منشور پہ کھڑا ہوں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگ جو ہے نا مایوسی کا شکار ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، میرٹ کو پامال کیا گیا ہے. تو خاصے کوئی ترقیاتی کام تو نہیں ہوئے. جہاں ہم یہ یونین کونسل سے رہا ہے، یہاں نیابت کا جو سلسلہ ہے، باقی جو کام کاج ہیں، ایک سڑک کے علاوہ تو کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آیا. تو یہاں وزیر بھی رہے ہیں، وزیر اعظم تک ہمارے یہ یونین کونسل کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس یونین کونسل سے منتخب ہوئے ہیں. تو باقی ہمارا ذاتی اختلاف تو کسی سے نہیں ہے. لوگ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اتنے ووٹ لے کر گھر سے نکلتے ہیں، ایک دعویٰ کرتے ہیں نا، ایسا فیکٹر بھی ہے. چونکہ یہ بلدیاتی جو الیکشن ہے، یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس میں برادری کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اپنا حلقہ احباب کا اثر ہوتا ہے، اپنے علاقے کا اثر ہوتا ہے. تو وہ کس طرح کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو برادری ہے وہ آپ کو کس طرح سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں، جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہم گھر سے ووٹ لے کر نکلیں گے، تو یہی وہی جو 1200 ووٹ ہے، اسی کے چکر میں جو ہمارے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ اسی 1200 ووٹ کے چکر میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں گئے ہیں، جبکہ وہ پچھلے دنوں میں نون لیگ میں تھے. تو 1200 ووٹ کی خاطر گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو جنرل الیکشن ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو لوکل الیکشن ہے یہ تقریباً 30-32 سال کے بعد ہو رہے ہیں، تو جنرل الیکشن میں تھے تو وہ باقی امیدوار باسپور کے تھے، تو یہاں کے ہمارے آبائی امیدوار وہی تھے. تو وہ ظاہر ہے اپنے سٹینڈ لے رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے. تو ابھی تو ہماری یونین کونسل کا الیکشن ہے، مجھے امید ہے کہ وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے اور کسی کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کریں گے. اگر اچھا، زیادتی کی بات کی ہے، یہ دیکھیں کہ یہ بعض کا خوف ہوتا ہے جی کہ ایک بڑا یہاں پر قد کاٹ والے لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، کسی قسم کا خوف؟ دیکھیں جی، مجھے تو خوف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کسی کا خوف نہیں. اگر کوئی بڑا ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا، ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوگے. سب میرے لیے قابل احترام ہیں، جو بھی الیکشن لڑے ہیں مجھ سے سب بڑے ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں. لیکن اگر کسی نے کسی کی طرف سے کوئی ایسا ہو کہ جی آپ نے الیکشن میں کیوں اعلان کیا ہے الیکشن لڑنے کا، کسی اس طرح کا کوئی بات ہے؟ جی، آج تک تو مجھے کسی کی نے نہیں کیا، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے کہے کہ آپ کیوں آئے ہیں. ہر آدمی کا رائٹ بنتا ہے اپنے حلقے میں آنے کا الیکشن میں. یہاں کا باسی ہوں، میری فیملی ہے، میری 3 دہائیوں سے میری فیملی ایک سیاسی فیملی ہے اور اس کا بڑا اثر رسوخ ہے، تو مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے اخلاقیات کی حد تجاوز کی یا یہ کوشش کی کہ ہم وائلیشن کریں گے تو بھرپور جواب دیں گے اس کا. اچھا، اس کی وارڈیں کتنی ہیں؟ اس کی 7 وارڈیں ہیں. وارڈوں پوزیشن ہے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیا وہاں پر لوکل کونسل موجود ہیں؟ جی، ہماری 3 وارڈوں میں ہمارے موجود ہیں، دوسروں میں جو ہے نا کچھ آزاد کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ ہماری پوزیشن 2 وارڈوں میں واضح طور پہ ہے. سیڑا کی آبائی جو یونین کونسل کی وارڈ ہے اور ناتر کی وارڈ میں ہماری پوزیشن جو ہے نا وہ واضح طور پہ یک طرفہ ہے. اچھا، لوگوں کا رویہ کس طرح ہے آپ کے ساتھ؟ چونکہ آپ باہر رہے ہیں، زیادہ تر صاحب نے باہر گزارا ہے، پھر یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے اثر رسوخ ہوں گے، رویہ کس طرح ہے لوگوں کا؟ آپ کو پسند کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ کوئی ایسی بات کسی نے کی ہو کہ آپ کے دل پہ گزری ہو؟ دیکھیں جی، جہاں تک رویے کا تعلق ہے، میرا فیملی یہاں بھی رہ رہی ہے. گو کہ میں بہت عرصے کے بعد اپنے آبائی یونین کونسل میں آیا ہوں، لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے جو وہ آلریڈی یہاں فیلڈ میں موجود تھا، جس کا نام پرویز ہے، وہ آلریڈی فیلڈ میں موجود تھا. میرے چاچا تھے، وہ بھی موجود تھے. باقی میری فیملی کے لوگ ہیں جو وہ سارے یہاں انوالو ہیں، ہر الیکشن میں انوالو رہے ہیں اور ہمارا اچھا خاصا یہاں ووٹ بینک ہے. تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے گلے شکوے کیے ہیں کہ آپ نئے لوگ ہیں کیسے، تو پہلے کہاں تھے، تو لیکن مجھے یہ بینیفٹ جاتا ہے کہ یہاں کے جو پہلی کی عادت تھی، چاہے پی ٹی آئی کی ہو چاہے نون لیگ کی ہو، ان لوگوں کے بہت گلے شکوے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہیں. اچھا، جب آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تو آپ کے مد مقابل کوئی اور بھی پارٹی کا ہوگا شخص جس نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، اس کو نہ ملا ہو، کسی قسم کا آپ کو ٹکٹ ملنے پہ اختلاف؟
دیکھیں جی، جہاں ٹکٹ کا اختلاف باقی پارٹیوں کی طرح ہماری پارٹی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے، یہ جمہوری پارٹی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات سے جو لوگ اس پہ چل رہے ہیں، تو ہماری پارٹی میں 3-4 امیدوار تھے. تو جب مجھے ٹکٹ ملا تو کسی ایک سب سے پہلے جب ٹکٹ ملا تو جو امیدوار تھے مجھے ان کا نام بتایا گیا، وہ حلقے میں وہ لوگ ہیں. تو سب سے پہلے میری ملاقات، میرا استقبال ان لوگوں نے کیا، جس میں خواجہ ادریس صاحب ہیں، سردار غفور صاحب ہیں، سردار شکور صاحب ہیں. تو انہوں نے میری بھرپور حمایت کی ہے. تو ہمارا کسی سے تو وہ تو یہ تو نظر، اگر ان کو مل جاتا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. تو آپ کی پارٹی آپ پہ متفق ہے؟ جی، میری پارٹی بالکل. مجھے سب سے پہلے ان لوگوں نے گلے لگایا جو لوگ ٹکٹ کے امیدوار تھے، تو وہ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر قدم پہ کھڑے ہیں، مجھے ہر طرح کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا کوئی سیاسی ہماری پارٹی ایک نظریے پہ چلنے والی پارٹی ہے، ایک عوامی پارٹی ہے، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں. آپ کا مقابلہ ویسے بظاہر جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں جی، میرا اگر مقابلہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے میرا موجودہ جو سابقہ وزیر اعظم ہے نیازی صاحب، ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے سردار پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ ہے. جی، میرا دیکھیں نون لیگ کے بھی جو امیدوار ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کافی قد کاٹ والے ہیں، لیکن دوسری حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے یہاں پر سابق وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اس نظریے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، میں دیکھیں کہ جو ظاہر پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہ بھی اپنے ایک اچھا خاصا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، ان کا ایک بڑا خاندان ہے، ایک بڑا نام ہے. ان کے ساتھ ساتھ ان کو جو پاور مل رہی ہے وہ سابق وزیر اعظم صاحب کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہم امیدوار انشاءاللہ میرا حوصلے بلند ہے اور ہر طرح سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے. جس طرح آپ نے بات کیا کہ لوگ مایوسی کا شکار ہیں، تو پھر کیا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ الحمدللہ وہی بینیفٹ ہمیں جا رہا ہے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے پچھلے الیکشن میں، جو وعدے کر کے ان کے ساتھ زیادتیاں بھی صاحب یہ دیکھیں، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کی یونین کونسل سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب کیے گئے، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری یونین کونسل وزیر اعظم بنے، ہمیں اس کی خوشی بھی ہے، ہم نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے. ہمارا ان سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تو ان کا ایک سیاسی اختلاف ہے. تو باقی وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہمارا ان کا بیٹھنا اٹھنا ہے ہمارے لیے بہت محترم ہے. لیکن تو آپ کی پارٹی کا ویژن ہے کہ جس طرح روٹی کپڑا اور مکان، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس یونین کونسل کی سیاست کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا آپ بھی کوئی اس طرح کا ویژن رکھتے ہیں، کوئی منشور رکھتے ہیں، کوئی پروگرام رکھتے ہیں اپنی عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، ہمارا بنیادی مقصد ہی جو ہے نا وہ غریب عوام کو خوشحال کرنا ہے. دیکھیں، روٹی کپڑا مکان یہ تو ہمارا بیسک نعرہ ہے، یہ ہمارے منشور میں شامل ہے. لیکن یہاں آئندہ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی ہے. جلدی عدم اعتماد ہوگا اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی. تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس یونین کونسل میں، بلکہ اس حلقے میں انشاءاللہ جو ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، جن نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، جو میرٹ کا تقدس کو پامال کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم نظر ثانی کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہاں بہتر مواقع فراہم کریں اور اپنی پارٹی کا منشور جو ہے نا اس کے مطابق جو ہے نا ہم کام کریں. اچھا، آخر پہ آپ اپنے جو ووٹر سپورٹران ہیں یا اپنی یونین کونسل کی جو عوام ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، میری یونین کونسل جو عام ہے، میں نے ڈور ٹو ڈور جا کے کمپین کیا، ان کو براہ راست بھی اپنا پیغام پہنچایا ہے. پھر بھی آج اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں تک ہمارے حلقے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ بھی پہنچ چکے ہیں، یہاں وزارتیں بھی رہی ہیں ہمارے پاس. اس حلقے میں بہت سارے مشیران بھی رہے ہیں، وزیر بھی بنے. تو اگر ان کے مقابلے میں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم بڑے بڑے کوئی میگا پروجیکٹ لائیں گے، لیکن انشاءاللہ اس عوام کے لیے جو ان کی محرومیاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آزاد کشمیر میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی اگر آئی تو ہم پیپلز پارٹی میں ہر اپنا وہ جو موقف ہے، عوام کی جو مسائل ہیں ان کے سامنے رکھیں گے اور ہر قدم پہ انشاءاللہ جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے، اس کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ وہ حل ہو جائیں. اچھا، ایک آخر پہ جو سوال ہمیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہاں پر یہ پگ ہے، یہ باندھنے کا کیا مقصد؟ یہاں پر تو رواج نہیں ہے. دیکھیں، یہاں پہ رواج نہیں ہے، لیکن بیسیکلی میرا تعلق گجر فیملی سے ہے. تو پھر اپنی زبان کوئی گل کری چھوڑو. جڑی اپنی زبانی گل کر رہے ہیں نا، مقصد ہے کہ اگر گوجری میں، تو میں پہلے معذرت چاہوں گا کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا میں نے گوجری نہیں بولی. تو گوجری بھی چاہیے آپ کو گوجر تسلیم ہی نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ تو ظاہرہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ تسلیم کرنا یا نہ کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وہ تو گجراں نال یہی گل ہے کہ اپنی برادری نے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم برادری نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی کرے تو اس کو بھرپور جواب دوں گا. تو ساری برادری کا ایک ریکویسٹ ہے کہ
ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਮ हमारे नाल चलूँगा तो कल इंशाल्लाह हर कदम पर हम थारे नाल होवांगा। और कोई पैगाम देना चाहे अगर इस ज़बान विच अपने वोटर सपोर्टरान या अपने यूनियन कौंसल अवाम की कौन सी ज़बान में? अपनी गोजरी ज़बान में। देखो गोजरी ज़बान है और तो कोई पैगाम नहीं, क्योंकि मेरे नाल जितनी भी चलें बाकी काफ़ी सादात बरादरी है, मुगल बरादरी है, मिस्त्री बरादरी है, ख्वाजा बरादरी है, दुली बरादरी है, सारी बरादरियों का उम्मीदवार जड़ा लोग हैं वो मेरे नाल चलें। तो कोई मखसूस बरादरी मेरी नहीं, इसलिए मेरी बरादरी पीपल्स पार्टी है और मेरी बरादरी का जितना वो मजलूम लोग हैं जिन्होंने ना ज़्यादती हुई हैं और जिनका कम काज नहीं हुआ, जिन्होंने ना झूठा वादा किया गया है, वही मेरी बरादरी है। तो उससे बरादरी को उम्मीदवार हूँ, मुँह किसी मखसूस बरादरी को कोई उम्मीदवार नहीं हूँ, हर उस मजलूम तबका उम्मीदवार हूँ कि जिन्होंने ना ज़्यादती हुई हैं, जिन्होंने ना इंसाफ़ी हुई हैं। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद खालिद गुज्जर साहब जो पाकिस्तान पीस पार्टी के नामज़द उम्मीदवार बराए डिस्ट्रिक्ट कौंसलर हैं। अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि मैं बेशक गुज्जर बरादरी से तल्लुक़ रखता हूँ लेकिन मैं मज़लूम लोगों के साथ हूँ, मेरी जो बरादरी है वो मज़लूम तबका है। इनका ये कहना है कि मेरी भरपूर कोशिश होगी कि ये इलेक्शन जीत कर यहाँ के जो जितने लागे लोगों की महरूमी हैं उनका ख़ात्मा किया जा सके। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जितनी बरादरियाँ हैं वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं उनके मसाइल हल कर सकूँ। नाज़रीन, इस यूनियन कौंसिल में और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन के पास पहुँचकर उनसे रब्ता करके उनके व्यूज़ और उनके जो मंशूर हैं वो हम तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, सेड़ा, हल्का नंबर 1 अब्बासपुर, तहसील हजीरा, जम्मू कश्मीर।